لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفضل، وكاشف كل عظيمة وأزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا. والصلاة والسلام على أمين وحيه وخاتم رسله، وبشير رحمته ونذير نقمته، سيد الأولين والآخرين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين من والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عاد الله، ومن أحبهم فقد أحب الله، ومن أبغضهم فقد أبغض الله. ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه وآله السلام: انتهزوا فرص الخير فإنها تمر مر السحاب. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. آپ کی صلوات سے مجھے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ مجھے بھی آہستہ آہستہ پڑھنی ہے مجلس. نجف اللہ کے کلمات قصار میں جناب فیض الاسلام کے ترتیب کے لحاظ سے 21واں نمبر اس مبارک حدیث کا ہے، جس میں میرے اور آپ کے آقا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انسانی زندگی کو انتہائی پرنور اور بامقصد بنانے کے لیے ایک ایسا نسخہ عنایت کیا کہ اس پر جس انسان نے بھی عمل کیا وہ اپنے مقصد تک بآسانی پہنچا. اور اس نسخے پر عمل کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ حتماً مولائے کائنات کا پیروکار ہی ہو. جس نے بھی ان نورانی کلمات کو اپنایا اور اس پر عمل کیا وہ اپنے مقصد تک پہنچتا ہے. اور جو انسان ان نورانی کلمات سے استفادہ نہیں کرتا، یقیناً اس کی زندگی میں بہت سے مواقع، بہت سے موارد اور نہ جانے کتنے لمحات و اوقات ایسے گزر جاتے ہیں کہ جس کے اوپر نہ ایمان کی چھاپ ہوتی ہے نہ عمل کی مہر ہوتی ہے، اور انسان نتیجے میں اپنی زندگی کو یوں ہی گزار کے چلا جاتا ہے. جو عنوان آج کی گفتگو کے لیے انتخاب کیا گیا تھا وہ تھا کہ موقع شناسی اور جناب زینب سلام اللہ علیہا. تو اس حوالے سے چند ایک باتیں عرض کرنا ہے. البتہ آپ نے کل الحمدللہ ایک بہترین مجلس خطاب پروانے والے خطیب اور ہمارے برادر محترم سے آپ نے سماعت فرمائی، تقریباً اسی حوالے سے گفتگو تھی.
چند ایک باتیں ہیں جو آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا ہے۔ دیکھیے، فرصت ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے، موقع ہر انسان کو ہاتھ آتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کون انسان اس فرصت اور اس موقع سے کیسا فائدہ اٹھا پاتا ہے، اور اس بات کو ہم طالب علموں سے بہتر کون سمجھے گا کہ جن کے لیے اللہ نے یہ موقع اور یہ فرصت فراہم کی ہے کہ ہم کریمہ اہل بیت کے دامن کے زیر سایہ بیٹھ کر کے علوم آل محمد کے چشمے سے سیراب ہو سکیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں آپ اس بات کو بہتر درک کر سکتے ہیں کہ فرصتیں بہت ہیں، مواقع بہت ہیں، مراحل بہت سے ہیں کہ جہاں سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن ہر انسان کی اپنی تگ و دو اور اپنی تلاش، اپنی کوشش، اپنی سعی، اس کے اعتبار سے اس کو رزلٹ اور نتیجہ مل جاتا ہے۔ لیکن موقع شناسی کوئی ایک ایسی صفت نہیں ہے کہ انسان کو یوں ہی ہاتھ آ جائے۔ در حقیقت یہ ایک انتہائی عظیم صفت اس موقع شناسی کے پیچھے ہے جو کار فرما ہے اور انسان کو موقع شناس بناتی ہے، اور اس صفت کو قرآن مجید کے الفاظ میں یا روایات کے اعتبار سے بصیرت کہا گیا ہے۔ انسان اگر بصیر ہو جائے، یعنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے دل و دماغ کی آنکھیں بھی اس کی ہمراہی کریں، تو پھر انسان کے اندر وہ قوت اور وہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ زندگی میں آنے والے مختلف مراحل کے اوپر وہ حسن استفادہ کرتا ہے، نہ کہ ان فرصتوں کو رائے گاں ہاتھ سے جانے دیتا ہے۔ اور انہی فرصتوں کو اگر انسان اپنے قابو میں کر لے اور ان مواقع سے بھرپور استفادہ کرے، تو جو مقصد اس نے اپنے لیے طے کیا، یا نہیں اس نے طے نہیں کیا، اس کے خالق نے، اس کے پروردگار نے اس کے لیے طے کیا ہے، تو وہ ان مراحل تک اور ان مقاصد تک پہنچنے کے لیے اپنے اندر توانائی محسوس کر سکتا ہے۔ اور اگر نہیں استفادہ نہیں کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں کہ جو یوں ہی آتے ہیں اور یوں ہی چلے جاتے ہیں، اور ان کی زندگی کا کوئی ماحصل اور نتیجہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بصیرت جو ہے وہ انتہائی اہم ہے انسان کے لیے، اس لیے کہ خالی آنکھ سے دیکھ لینا کافی نہیں ہے۔ سبھی دیکھتے ہیں، جو غدیر میں تھے کیا انہوں نے نہ دیکھا تھا؟ جو دعوت العشیرہ میں تھے کیا انہوں نے نہ دیکھا تھا؟ جو مختلف جنگوں میں رہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا تھا؟ یقیناً سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن چونکہ دل کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے اوپر تالا لگا ہوا تھا، وہ دیکھا ہوا ان کے ان ظاہری آنکھوں سے نیچے دل کے اندر اتر ہی نہیں پاتا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مر گیا مردود اور نہ فاتحہ نہ درود۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اتنا دیکھنے کے بعد اول ہجرت سے لوگ آن حضرت کے ساتھ رہے، اور بار بار ہر مواقع پر، ہر موقع پر، ہر مورد پر، ہر منزل کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ حضور ان لوگوں کو بارہا ہدایت دے رہے ہیں، اور ہدایت دینے کے بعد ان کے لیے موقع فراہم کر رہے ہیں کہ راہ راست پر آ جاؤ اور وہ طریقہ اختیار کرو کہ جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ مگر کیا ہوا؟ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو حضور کی آنکھ بند ہونے کے بعد بھی اس طریقے کے اوپر ثابت اور قائم رہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ دل کی آنکھیں موندے رہے، اور جو انسان سویا ہوا ہوتا ہے اسے جگانا آسان ہوتا ہے، لیکن جو جان بوجھ کر سویا ہوتا ہے اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا، کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے ایسے بہت مواقع ہیں جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ ہاں میرے عزیزوں، اگر ہم کربلا کی اس شجاع اور دلیر خواتین کی موقع شناسی کے سلسلے میں اس بصیرت کی طرف جانا چاہیں کہ جو زینب کبریٰ کے وجود کے اندر اتنی گہرائی سے اتری ہوئی تھی
کہ جس کی بنیاد پر جب حسین نے مدینے سے ہجرت اختیار کی ہے تو زینب کبریٰ نے ایک لمحے کے لیے بھی حسین کا ساتھ چھوڑنے کی سوچی ہی نہیں، فوراً ساتھ ہو لی، فوراً، بغیر اس کے کہ وہاں کسی طرح کا کوئی اختلاف رائے ہو، کسی طرح کی مصیبت کا اظہار ہو، کچھ نہیں۔ جیسے ہی بھیا حسین کو جانے کے ارادے سے دیکھا، فوراً اپنے شوہر سے اعلان کر دیا کہ میرے بھی جانے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ زینب نے جیسے ہی حسین کے منہ سے یہ سنا کہ اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہ گیا ہے، زینب کو وہ تمام تاریخ یاد آ گئی جو ان کے شعور میں ان کے اوپر گزری تھی اور جو مراحل ان کے اوپر گزرے تھے، اور جس کے سلسلے میں والدہ نے ان کی تربیت کی تھی، باپ نے ان کے اپنے دامن میں بٹھا کر کے واقعات سنائے تھے، نانا نے ان کے کان میں لوریاں سنائی تھیں کہ زینب ایک دن وہ آئے گا کہ جب دین بچانے کے لیے تمہیں حسین کے ساتھ ہجرت کر کے جانا ہے، اور دیکھو جتنی بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آن پڑیں مگر اللہ کے اوپر توکل کر کے اپنے قدم آگے بڑھاتے رہنا۔ اور یہی ہوا آخرکار، زینب کبریٰ نے ہر مرحلے کے اوپر حسین کا ساتھ دیا، ہر موقع کے اوپر زینب کبریٰ نے وہ بہترین قدم انجام دیا ہے، اٹھایا ہے کہ جو آج انسانوں کے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک دم سے نہیں ہوا میرے عزیزوں، بہت توجہ چاہوں گا عزیزوں، یہ ایک دم سے نہیں ہوا۔ یہ ایسا نہیں ہوا کہ سن 61 ہجری میں، سن 60 ہجری میں جیسے ہی حسین نے ہجرت کا ارادہ بنایا تو زینب کبریٰ سے اعلان کیا کہ اب ہمیں چلنا ہے، تو وہ فوراً یہ موقع شناسی ان کے اندر آ گئی، یہ بصیرت ان کے آ گئی۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے واقعی ایک انتہائی عظیم نمونہ ہے زینب کبریٰ کا یہ کردار، ایک دم سے نہیں ہوتا۔ جناب موسیٰ کے اوپر اللہ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، بڑا طاغی ہو گیا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی تو فوراً چلے جانا چاہیے تھا۔ ظاہر ہے کہ اللہ سے کی بندگی کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے سامنے حرف شنوی کرنے والے، ان سے بڑے اور کون ہو سکتا ہے، ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے، ان سے زیادہ اور کون سننے والا ہو سکتا ہے۔ لیکن جناب موسیٰ آگے نہ بڑھے بلکہ درخواست کی پروردگار کی بارگاہ میں، یا اللہ اگر تو اگر مجھ موسیٰ کو فرعون جیسے ظالم اور جابر حاکم کی طرف بھیجنا چاہتا ہے تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اے پروردگار، اب جب تو فرعون جیسے ایسے انسان اور طاغی اور باغی انسان کے سامنے بھیجنا چاہتا ہے جو تیرے سامنے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو جو اتنا بڑا سرکش ہو تو اس کے پاس جانے کے لیے پھر تیاری بھی عظیم ہونی چاہیے۔ توجہ چاہوں گا عزیزو آپ کی، اتنے بڑے سرکش کے سامنے جانے کے لیے اور اس کو راہ راست پر خدا کے راستے پر لگانے کے لیے تیاری بھی عظیم ہونی چاہیے۔ انہی آیات نے ہمیں بتایا، جناب موسیٰ نے خدا کے سامنے درخواست رکھی، رب اشرح لی صدری، اے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے، میرے بھروسے کے اپنے اوپر جما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گروہوں کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ عزیزو، یہ تمام مفاہیم تفاسیر کے آپ کے سامنے میں صرف اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک فرعون کے سامنے موسیٰ جب اس کی ہدایت کے لیے اللہ کی وحی کے بعد، اللہ کے حکم کے بعد جانا چاہتے ہیں تو موسیٰ ایسے ہی نہیں چلے جاتے۔ موسیٰ اس لائق ہیں، انہوں نے اب تک فرعون کے یہاں دربار میں بڑی زندگی بسر کی ہے، فرعون کے مزاج کو جانتے ہیں، فرعون کے درباریوں کے مزاج کو جانتے ہیں، فرعون کے یہاں کیا عادات و اطوار ہیں اس کو سمجھتے ہیں، وہاں کا ماحول کیا ہے اس کو خوب درک کرتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود بھی جب حکم الہی آتا ہے
کہ فرعون کے سامنے جاؤ اس لیے کہ سرکش ہو گیا ہے، تو اب یوں ہی نہیں چلے جاتے بلکہ اللہ سے لو لگاتے ہیں، پروردگارا میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے تاکہ میں ان کو سمجھا سکوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی فرعون کے سامنے انسان کو جانا ہو تو بغیر تیاری کے نہ جائے، پوری تیاری کے ساتھ جائے، پوری تیاری کے ساتھ جائے کہ اس کا عزم بھی محکم ہو، اللہ کے اوپر توکل بھی ہو، زبان کے اندر جو گرہ ہو سکتی ہیں، جو وہاں پر مفاہیم الہی کو بیان کرنے میں کبھی رکاوٹ بن سکتی ہیں، ان گروہوں کو بھی کھل جانا چاہیے، اور کھول کر کے انسان کو اس کے سامنے جانا چاہیے کہ جس کے ضمیر کو آگاہ کرنا ہے، ناآگاہی سے نکالنا ہے، جن مردہ ضمیروں کو باحیات بنانا ہے۔ تو جب یہ فرعون کے سامنے جانے کے لیے جناب موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی تو فرعون وقت یزید کے سامنے، یزیدیوں کے سامنے زینب کبریٰ کو جانا ہے تو ایک دم سے وہ بصارت نہیں آئے گی، ایک دم سے وہ بصیرت نہیں آئے گی، ایک دم سے وہ موقع شناسی نہیں آئے گی۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ زینب کس خانوادے کی پروردہ ہیں، زینب نے کس گود میں سلاست کلام سیکھی ہے، طلاقت زبان سیکھی ہے۔ سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ زینب کبریٰ نے جب کوفے میں آ کر کے خطبہ دینا شروع کیا ہے تو راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک علی کے لہجے سے زیادہ، علی کے لہجے میں ملتا جلتا زینب کے لہجے سے زیادہ شبیہ لہجہ اور کوئی نہیں دیکھا۔ تو یہ طلاقت کہاں سے آئی، یہ سلاست کہاں سے آئی، یہ روانی کہاں سے آئی، یہ بلاغت کہاں سے آئی؟ یہ وہیں سے آئی ہے جہاں سے مصدر بلاغت پیدا ہوتا ہے، اور وہ علی کی گود ہے، وہ علی کی گود۔ تو خالی طلاقت ہی تھوڑی ہے، خالی لسان اور زبان کا چل جانا کافی تھوڑی ہے۔ زینب کبریٰ جب خطبہ بیان کر رہی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان خطبوں میں زینب کبریٰ نے جو مفاہیم بیان کیے ہیں اور جو الفاظ انتخاب کیے ہیں وہ بھی اپنے آپ میں قابل توجہ ہیں۔ ایسا ہی نہیں کہ ایک موقع آیا، ایک وقت آیا تو زینب کبریٰ نے اپنے جذباتی بہاؤ میں بہہ کر کے اور زبان کے اوپر جو آیا وہ کہتے چلی گئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر خطبے کے الفاظ کو آپ غور سے مطالعہ فرمائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں پر زینب کبریٰ نے اتنے متین الفاظ رکھے ہیں، اتنے سلیس الفاظ رکھے ہیں اور اتنے بامعنی اور مفاہیم الفاظ رکھے ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ کوفہ جو ابھی تک حسین اور حسینیوں کو خارجی کہہ رہا تھا، زینب کبریٰ کا خطبہ تمام ہوتا ہے، اب یہی کوفے والے ہیں کہ جو ان کے اندر اتنا انقلاب پیدا ہو گیا کہ اب انہوں نے سوچ لیا ہے کہ اب ہمیں حسین کے راستے پر چلنا ہے اور اپنے آپ کو توابین میں شمار کرنے کے لیے صفوں میں آگے آ گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اسی وقت ہوا کہ جب زینب کبریٰ نے وہ الفاظ اور وہ مفاہیم استعمال کیے ہیں کہ جو سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کے لیے کام آ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کل بھی آپ نے مجلس میں سماعت ہو رہا ہے اور آپ کے پیش نظر ہے، بہرحال جو مصیبت خانوادہ اہل بیت کے اوپر گزری ان میں سب سے عظیم مصیبت کون سی ہے؟ یقیناً بے پردگی کی مصیبت، حجاب کا نہ ہونا، بیویوں کے سروں کے اوپر مخنو چادر نہ ہونا، یہ انتہائی مصیبت کا مقام ہے جس کے اوپر جناب سید الساجدین اپنی زندگی کے آخری لمحات تک روتے رہے اور جس کے اوپر امام زمانہ کے مصائب بھرے جملات موجود ہیں۔ تو اتنی بڑی مصیبت، اتنی عظیم اور جاں کا مصیبت وہ زینب کبریٰ کے اوپر آ رہی ہے، دوسری خواتین کے اوپر آ رہی ہے۔ تو اچھا، یہ مصیبتیں کسی اور کے اوپر پڑیں تو کسی اور کو کتنا دکھ ہو سکتا ہے، کتنا احساس ہو سکتا ہے، وہ اس مصیبت کو کتنا درک کر سکتا ہے۔ یقیناً جو درک اور جو احساس زینب کا اور خواتین کا ہوگا
اس سلسلے میں دوسروں کو شاید اتنا احساس نہیں ہوگا۔ ہاں امام معصوم کی بات الگ ہے، ظاہر ہے کہ امام معصوم کے جو ادراکات ہیں اس کا تو کہنا ہی کیا ہے، لیکن دوسروں کو وہ درک نہیں ہو سکتا، دوسروں کو وہ احساس نہیں ہو سکتا جو خود مصیبت پڑھنے والے کے اوپر ہو سکتا ہے۔ لیکن عزیز و توجہ کیجیے گا کہ زینب کبریٰ اس عظیم مصیبت کے ساتھ جب بازار کوفہ میں خطبہ دے رہی ہیں تو کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ آخر کیوں انہوں نے خطبہ دیا، حالانکہ وقت کا امام موجود تھا، وقت کا امام موجود تھا۔ اور جناب سید الساجدین نے مختلف مقامات پر چھوٹے بڑے خطبے دیے، بازار شام میں کہا، راستے میں مختلف جگہ پر انہوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے بہرحال مختصر مناظرے ہی صحیح، مناظرے کے طور پر ہی صحیح، بہت سارے اپنے فضائل بیان کیے۔ تو کیا ہوا تھا ایسا کہ زینب کبریٰ نے پہل کرتے ہوئے بازار کوفہ میں آنے کے بعد خطبے کا آغاز کیا؟ راوی کہتا ہے کہ جب زینب کبریٰ نے اپنے خطبے کا آغاز کیا اور کوفے والوں کو ان کی کرتوتوں اور خباثتوں کو یاد دلایا، اور کوفے والے دہاڑے مار مار کے روتے رہے، اپنی مکاری کے اوپر پشیمان ہونے لگے، اپنی غداری کے اوپر پچھتاوے کا اظہار کرنے لگے، تو پھر ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اب ان کے کرتوتوں کو یاد دلانے کے بعد جب اپنے خطبے کے آخر میں پہنچی ہیں تو ایک مرتبہ ایک نحیف سی آواز میں نے سنی۔ وہ آواز کس کی تھی؟ سید الساجدین کی تھی۔ ایک مرتبہ جناب سید الساجدین نے اپنی پھوپھی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا امت اسکتی، اے میری پھوپھی اب آپ خاموش ہو جائیے۔ آپ نے توجہ فرمائی، راوی کے الفاظ کیا ہیں کہ میں نے نحیف سی آواز سنی، بہت مختصر سی آواز سنی، میں نے ضعیف سی آواز سنی۔ اب آپ توجہ فرمائیے کہ زینب کبریٰ نے خطبہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ سید سجاد کربلا کی علالت کے ساتھ ساتھ سفر کی نقاہت کے ساتھ ابھی کوفے میں وارد ہوئے ہیں، ابھی ان کے اندر شاید وہ توانائی نہیں ہے کہ وہ کوفے والوں کے مردہ ضمیر کو آگاہ کر سکیں۔ لہٰذا اس موقع کے اوپر زینب کبریٰ نے اپنی رسالت کو بخوبی سمجھا اور خطبے کا آغاز کیا، کوفے والوں کے ضمیر کو، مردہ ضمیر کو آگاہ کرتے ہوئے اس منزل پر پہنچ گئیں کہ ایک مرتبہ سید الساجدین نے ان کو یہ کہہ کر خطاب کیا، یا امت اسکتی اندک بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، اے اماں اب آپ خاموش ہو جائیے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو وہ علم دیا ہے جو کسی دوسرے خاندان میں نہیں پایا جاتا۔ اس موقع سے زینب کبریٰ نے وہ فائدہ اٹھایا جو ایک رسالت کو اٹھانا چاہیے تھا، اور ایک رسالتی ایک پیغمبری کردار نبھایا زینب کبریٰ نے سوئے ہوئے ضمیروں کو۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ کوفے کے بازار میں لوگ دہاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، لوگ پچھتاوے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ زینب کبریٰ اپنے بچپن سے لے کر کے آج تک ایسے تمام مراحل کے لیے ہر اعتبار سے تیار ہیں، ہر اعتبار سے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے کہ بہت سے مظالم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ بہت سے مصائب ان کے اوپر توڑے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ مصائب و آلام کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ ان کے شہزادوں کا غم ان کے ساتھ ہے، مگر جو رسالت حسین نے ان کے حوالے کی ہے اس کو بخوبی نبھایا زینب کبریٰ نے۔ زینب کبریٰ کے حوالے کیا، یہ تو آپ کے سامنے ہے بات کہ زینب کبریٰ کے حوالے کر دیا۔ کیسے حوالے کر دیا؟ زینب کبریٰ تو کوئی معصوم نہ تھی، جو بہرحال عصمت کا جو عہدہ، جس عہدے کے اوپر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس کو فائز کیا اللہ نے، اس عہدے کے اوپر جناب زینب کبریٰ فائز نہ تھی۔ پھر یہ کیا ہوا کہ جناب زینب کبریٰ کے اوپر ذمہ داری ڈال دی حسین نے؟ اس لیے کہ یہ کوئی خانوادہ ایسا تو ہے نہیں کہ یہاں صرف رشتہ داریوں اور ویسی کوئی قربت کی بنیاد پر کوئی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہو۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے سیرت رسول میں کہ رسول خدا ہمیشہ
ذمہ داری اس کو سونپا کرتے تھے کہ جو بطور عتم اس ذمہ داری کو نبھانے کے لائق ہوتا تھا، جس کے اندر وہ تمام صفات پائے جاتے تھے، جس کے اندر وہ تمام کمالات پائے جاتے تھے، جو اس مرحلے تک پہنچ سکے، اس مقصد تک پہنچ سکے، اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا سکے۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ جانے کتنے بڑے بڑے مدعی تھے کہ جو بہت سے کاموں کے لیے بھیجے تو گئے، مگر جیسے ہی بھیجے گئے ویسے ہی پھر الٹے پیر واپس بھی بلا لیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر توانائی نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی۔ جہاں توانائی تھی، صلاحیت تھی، چاہے وہ سن کے اعتبار سے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو، مگر چونکہ اندر وہ توانائی تھی، اس کے اندر وہ فضیلت تھی، اس کے اندر وہ قدرت تھی جو اس سمت کو، اس پوسٹ کو، اس ڈیوٹی کو نبھانے کے لیے ہونی چاہیے، تو رسول خدا نے اس کو وہ پوسٹ عنایت کر دی، اس کو وہ عہدہ دے دیا، وہ ذمہ داری دے دی۔ تو پھر حسین نے آخر زینب کو یہ ذمہ داری کیسے دے دی؟ کون سی ذمہ داری؟ کہ جو ذمہ داری ہے امت کو جگانے کی ذمہ داری ہے، یہ کوئی کم بڑی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے کہ سید الشہداء نے بصرے کے لوگوں کو جب خط لکھا کہ تم نے مجھے بلایا ہے اور میں تمہاری طرف آ رہا ہوں تو اب آؤ، میری آواز پر لبیک کہو، تو وہاں پر کیا الفاظ لکھے میرے سرکار نے لکھا، کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ سنتوں کو مارا جا رہا ہے، بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ سنتوں کو مارا جا رہا ہے، بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے، تو اب سنتوں کو احیاء کرنا اور بدعتوں کو مارنا یہ کسی رسول یا رسول زادے کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ تو اب جب زینب کبریٰ کو یہ ذمہ داری دی ہے تو ان کے اندر بھی کچھ ایسی صفت ہونی چاہیے، ایسے کمالات ہونے چاہیے، ایسے روحانی اور نفسانی کمالات ہونے چاہیے کہ جو امام سے ملتے جلتے ہوں یا رسول سے ملتے جلتے ہوں۔ یہ کمالات کہاں سے آئیں گے؟ ظاہر ہے کہ جس چکی کے پسے ہوئے آٹے کی روٹیاں حسین نے کھائی ہیں، اسی آٹے کی روٹیاں زینب نے کھائی ہیں۔ جس دامن میں حسین بڑے ہوئے ہیں اسی دامن میں زینب بڑی ہوئی ہیں۔ جس زانو کے اوپر درس توحید حسین نے سیکھا ہے اسی دامن کے اوپر بیٹھ کر، اسی زانو کے اوپر بیٹھ کر درس توحید زینب نے بھی سیکھا ہے۔ ان کمالات کو لے کر جب زینب کبریٰ کربلا میں حسین کے آخری وقت پر موجود ہیں اور اب زینب زین العابدین بیمار ہیں، تو اب انصاف سے بتائیے کس کو حسین ذمہ داری دیں گے؟ یقیناً زینب کو ذمہ داری دیں گے، اس لیے کہ بخوبی واقف ہیں کہ اگرچہ زینب صنف نسواں سے متعلق ہیں مگر ان کے اندر وہ تمام کمالات ہیں کہ جو ہزار مردوں کے اوپر بھاری ہیں۔ وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ دیانت، وہ شرافت اور وہ عظمت جو زینب کبریٰ کے کردار میں ہے، مدینے اور مکے اور کوفے اور پوری مملکت اسلامیہ میں سوائے معصوم کسی کے اندر وہ کردار نہیں پایا جاتا۔ لہذا سید الشہداء نے انتہائی احترام کے ساتھ زینب کبریٰ کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ جو مقصد حسین لے کر کے چلا ہے، اے زینب تمہیں اس مقصد کو آگے بڑھانا ہے، اسی مقصد کو آگے بڑھانا ہے۔ حسین کا مقصد کیا تھا عزیزوں؟ یہ سب باتیں آپ کے سامنے ہیں، صرف دہرا رہا ہوں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ حسین کا مقصد کیا تھا عزیزوں؟ ایک وہ مقصد ہے جو مختلف خطوط میں جناب سید الشہداء نے ذکر کیا ہے کہ میں کسی اکڑ کی وجہ سے، کسی خود پسندی کی وجہ سے، کسی ظلم کی وجہ سے، کسی مفسدے اور فساد کو پھیلانے کی وجہ سے مدینے سے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ صرف اور صرف اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہاں پر میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا عزیزوں اور اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھا دوں۔ صرف اور صرف اصلاح امت کے لیے۔ امت کی اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں، روزے تو رکھے جا رہے ہیں، حج کرنے والے تو حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ تو دی جا رہی ہے، حافظ قرآن بہت زیادہ ہیں، حافظان حدیث بہت زیادہ ہیں، دوسرے بہت سارے اسلامی
جو احکام ہو سکتے ہیں ان کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے، پھر اب ایسی کون سی ضرورت آن پڑی ہے جس کو حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں؟ کیا امت میں کوئی ایسی بدعت پھیل رہی ہے؟ کیا امت میں کوئی ایسی سنت بن رہی ہے کہ جس کی بنیاد پر امت کو اصلاح کی ضرورت ہے؟ تو شاید حسین کا کردار بتائے گا کہ نمازیں تو پڑھی جا رہی ہیں، مگر وہ نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ روزے رکھے جا رہے ہیں، مگر وہ روزے نہیں رکھے جا رہے ہیں جس سے انسان پرہیزگار بن جاتا ہے۔ زکوٰۃ تو دی جا رہی ہے، مگر وہ زکوٰۃ نہیں دے جا رہی ہے جو با مقصد ہو، با ہدف ہو، جس سے غریبوں کا بھلا ہو، جس سے مظلوموں کا بھلا ہو، جس سے فقیر و ناداروں کا بھلا ہو۔ زکوٰۃ دی تو جا رہی ہے، مگر وہ دینے کے بعد ایسے لوگوں کے شکم میں اتاری جا رہی ہے جو مستحق نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، حج کیا تو جا رہا ہے، مگر بیت اللہ کو ناامن بھی کیا جا رہا ہے، بیت اللہ کے حرمت کو پائمال بھی کیا جا رہا ہے۔ حدیثیں حفظ تو کی جا رہی ہیں، مگر حدیثوں کے مطلب کو بالائے طاق رکھا جا رہا ہے۔ قرآن کو حفظ تو کیا جا رہا ہے، مگر قرآن کی آیتوں کو پائمال کیا جا رہا ہے۔ تو اب حسین نے ان تمام ارکان دین کو جو اب بے روح ہو چکے ہیں، ان میں روح پھونکنے کے لیے اپنی بہن کے ساتھ پورے خانوادے کو لے کر کربلا کے میدان میں قدم رکھ کر ایسی قربانی پیش کر دی کہ کوفے والے تو صحیح، کوفہ ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے تمام لوگوں کا ضمیر ایسا جاگا کہ اب جیسے جیسے زینب کے ساتھ ساتھ یہ قافلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے تو کوفہ ہی نہیں بلکہ کوفے سے لے کر شام تک جتنے قریے گزرے ہیں وہاں تک نہیں بلکہ شام کے دربار میں بھی جب زینب کبریٰ جا کر کے خطبہ دے کر کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہتے ہیں کہ واللہ لا تمحو ذکرنا، اے یزید تو ہرگز ہمارے ذکر کو فراموش نہیں کروا سکتا، تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی حقیقی طور پر وارث رسول ہیں تو یہی زینب کبریٰ ہے اور ان کے ساتھ دینے والے ہیں۔ اور یزید جو آج تک یہ کہتا چلا آیا تھا کہ ہم خلیفہ اسلامی ہیں، آج یزید نے زینب کبریٰ کے سامنے اپنی سٹپٹاہٹ میں ایک مرتبہ اپنی زبان کے اوپر وہ اشعار جاری کیے جس سے اس نے اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کر دیا اور لوگوں کے سامنے اس کے نفاق کی پول کھل گئی اور ایک مرتبہ سب کو سمجھ میں آ گیا کہ جس کو ہم خلیفہ رسول سمجھا کرتے تھے در حقیقت وہی ہے جو اسلام کا فاتحہ پڑھنا چاہتا ہے۔ اور ایک مرتبہ یزید نے جیسے ہی کہا کہ کاش بدر و احد میں جو میرے بزرگ مارے گئے ہیں وہ سب آج آ کر کے میری فتح کا جشن مناتے اور کہتے کہ یزید تیرے ہاتھ سلامت رہیں۔ تو ایک مرتبہ شام کے اندر موجود بہت سارے ضمیر اور بہت سارے اذہان اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ جو آج تک اسلام کے نام پر خلافت کر رہا تھا، حاکم اسلامی بن کر بیٹھا تھا، وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے۔ اور یہ اسی وقت ممکن تھا کہ جب ان کے سامنے وہ حسینی کردار پہنچ جائے کہ جس کی بنیاد پر وہ ظلمت اور وہ اندھیرا چھٹنے لگے جو اب تک ان کے دل و دماغ کے اوپر چھایا ہوا تھا، وہ نورانی کردار پہنچ جائے۔ ہاں میرے عزیزوں، زینب کبریٰ نے جب جب وقت پڑا اور جب جب موقع پڑا اپنی مختلف اعمال سے اور مختلف کارکردگیوں سے جہاں مردہ ضمیروں کو سوئے ہوئے ذہنوں کو جھنجھوڑا، وہیں اپنے چاہنے والوں کو بھی بہت بہترین پیغامات دیے کہ اگر دنیا میں تمہیں کبھی مصیبتوں کا سامنا ہو، تمہارے اوپر ظلم کیا جائے، دنیا میں اگر تمہیں بے چارگی کا احساس ہو، تمہارے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، تو آؤ زینب کی پناہ میں آ جاؤ
اور دیکھو کہ انہوں نے انتہائی وہ ظلم سہنے کے بعد کہ جو کسی دوسرے نے نہ سہے، اس کے باوجود بھی زینب کبریٰ کے ہاتھ سے ایک لمحے کے لیے بھی اس دین کا دامن نہیں چھوٹا کہ جو اس کے نانا نے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ یہ انتہائی اہم پیغام ہے زینب کبریٰ کی زندگی کا ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ ورنہ بہت دیکھا ہم نے ایسے لوگوں کو کہ اگر اس کا جوان فوت کر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو اب وہ نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا، کمر جھک گئی، آنکھیں ختم ہو گئیں، دوسرے سنبھالیں تو سنبھل جائے، دوسرے اٹھا دیں تو اٹھ جائے، دوسرے بٹھا دیں تو بیٹھ جائے، مگر اللہ رے زینب کبریٰ کے جگر اور ان کے دل کو لاکھوں اور کروڑوں سلام کہ جنہوں نے کربلا کے اس تپتے ہوئے میدان میں اتنے مصائب دیکھنے کے باوجود بھی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے اپنے رابطے کو منقطع نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی۔ اور صرف یہی نہیں کہ منقطع نہیں کیا، بلکہ شام غریبہ جب گزر گئی تو جناب سید سجاد نے دیکھا کہ ان کی پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز شب ادا کر رہی ہیں، نماز شب ادا کر رہی ہیں۔ اور یہ سلسلہ خالی ایک شام غریبہ کا نہیں تھا، سید الشہداء تو آخری وقت پر کہہ کر گئے تھے، یا اختاح لا تنسینی فی صلاتک اللیل یا فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن اپنی نماز شب کو مجھے یاد رکھنا، بھلانا نہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ زینب کبریٰ کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہوں، نماز شب ان کی چھوٹتی نہیں۔ تو یہ ہر چاہنے والے کے لیے پیغام ہے، ہر ماتمدار کے لیے پیغام ہے، ہر عزادار کے لیے پیغام ہے کہ تمہارے اوپر کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں، پہلا کام تمہیں جو کرنا ہے وہ اپنے دین کو سنبھال کے رکھنا ہے، اللہ کے پیغام کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب زینب کبریٰ جیسی شخصیت اللہ کے دین کے اوپر سب کچھ قربان کر دیتی ہیں، تو جہاں حسین نے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا اور اللہ نے یہ صلہ دیا کہ قیامت تک حسین کا ذکر باقی رہے گا، تو وہیں اللہ نے زینب کو بھی یہ صلہ دیا کہ حسین کے ساتھ ساتھ زینب کا بھی ذکر باقی رہے گا، کیونکہ زینب نے اپنے وجود کو اللہ کی ذات میں ایسا منظم کر دیا، ایسا فنا کر دیا اور ایسا فلا کر دیا کہ اب ان کو اس کے علاوہ کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا، کچھ اور سجائی ہی نہیں دیتا۔ ورنہ کہاں تصور کر سکتا ہے کہ کسی بیوی کے 2 نوجوان بچے اس کے سامنے قتل کر دیے گئے ہوں اور وہ بیوی مصلی کے اوپر بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی ہو اور خدا کا شکر ادا کر رہی ہو۔ ہاں عزیزو، یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب زینب اپنی زندگی میں آنے والے ہر موقع سے وہ استفادہ کرنا چاہتی ہے جو اس کے مالک کو منظور ہے، جو اس کے خدا کو منظور ہے، جو اس کے خالق کو منظور ہے، ایسا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے زینب۔ اگر مصیبت کے وقت صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پھر یہ بشارت ان کے شامل حال کہاں ہوگی کہ بشر المؤمنین الذین اذا اصابتهم مصیبہ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بشر الصابرین کی بشارت زینب کبریٰ کے شامل کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب زینب کبریٰ اس پیش آئے ہوئے موقع سے اللہ سے لو لگا کر کے حسن استفادہ کرنا چاہتی ہیں
اور اس مصیبت کو اتنی خوشحال اسلوبی کے ساتھ برداشت کرتی ہیں کہ تمام بیویاں تو اون و محمد کی لاشوں کے استقبال کے لیے آئیں، مگر زینب کبریٰ نہیں آئیں۔ جب پوچھا گیا کہ بی بی شہزادی آپ ہی کے شہزادے ہیں جو قتل ہو کر کے آئے ہیں، آپ ہی کے لال ہیں، آپ ہی کے لخت جگر ہیں جو شہید ہو کر کے آئے ہیں، آپ ان کے استقبال کے لیے نہ آئیں، تو بشائیے یہی جواب دیا کہ اسی لیے نہ آئے کہ کہیں میرا بھیا حسین میرے صورت کو دیکھ کر کے ایک مرتبہ بھی یہ نہ سوچے کہ لو میری بہن کی کمائی بھی چلی گئی۔ آپ دیکھیں اس حساسیت کو کہ زینب کبریٰ کتنی ظرافت کے ساتھ ان مصائب کو برداشت کرتی چلی جا رہی ہیں۔ عزیزو ہاں ایک مرتبہ کوفے میں اس لٹے ہوئے قافلے کو ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ کیسے لے جایا گیا؟ رسن بستہ لے جایا گیا، سروں کے اوپر چادریں نہیں ہیں، بیویاں لٹی ہوئی ہیں، خاک آلود ہیں، چھوٹے چھوٹے ننے بچے ساتھ میں ہیں، بیمار زین العابدین ساتھ میں ہیں، اور روایت نے بتایا کہ جو زنجیر زین العابدین کے ہاتھوں میں باندھی گئی تھی، اور جو بیڑیاں زین العابدین کے پیروں میں باندھی گئی تھیں، اور جو طوق زین العابدین کے گردن میں باندھی گئی تھی، وہ اتنی کس کے باندھی گئی تھی، اتنی زور سے باندھی گئی تھی کہ وہ ہر جگہ سے خون کے قطرے بہ رہے تھے۔ اللہ اکبر! اتنے مظالم سہتے ہوئے زینب کبریٰ ابن زیاد کے دربار میں حاضر ہوئی، اور ایک مرتبہ زینب کبریٰ کو دیکھنے کے بعد ابن زیاد نے اس اپنے تکبرانہ لہجے میں پوچھا کہ یہ کون ہے جو اتنے تکبر کے ساتھ میرے سامنے پیش آ رہی ہے؟ اللہ اکبر! کئی بار پوچھنے کے بعد بھی جواب نہ ملا، تو ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا کہ ہادھی زینب بنت علی ابن ابی طالب، یہ زینب بنت علی ہے۔ اللہ اکبر! زینب سے خطاب کیا کہ کیفا رأیت سن اللہ بأخیک الحسین، اے زینب یہ بتاؤ کہ تمہارے بھائی کے ساتھ جو کچھ اللہ نے کیا ہے اس کو تم نے کیسا پایا؟ اب زینب کو ایک اور موقع ملا کہ زینب ان سوئے ہوئے ضمیروں کو جگا دیں کہ جو ابن زیاد کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر فرمایا کہ وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سب کچھ اچھا ہی دیکھا ہے، میں نے سب خوبصورت ہی دیکھا ہے۔ اللہ اکبر! اتنے مصائب ہیں، ان کو خوبصورت کیسے دیکھا؟ ارے یہ خوبصورتی اسی وقت انسان دیکھ سکتا ہے جب وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ اللہ نے ہمیں کس کرامت سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں کس شرافت سے نوازا ہے، اللہ کے سامنے جو ہمارا وظیفہ تھا اس کو ہم نے کیسے ادا کر دیا۔ ایک مرتبہ یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ ایک تشت میں رکھا ہوا سر لایا گیا، اس کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، اس کو ہٹایا گیا۔ ابن زیاد نے چوب خیزرہ اپنے ہاتھ میں لی اور لینے کے بعد سید الشہداء کے دندان مبارک کے اوپر اسی چوب خیزرہ سے گستاخی کرنے لگا اور کہنے لگا، اے حسین کتنی جلدی بوڑھے ہو گئے، جزاکم ربکم خیر الجزا، اے حسین کتنی جلدی بوڑھے ہو گئے۔ ارے بوڑھا کیسے نہ ہوتا یا حسین، اس نے جوان لال کا غم جو دیکھا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کے سینے سے برچی جو نکالی ہے، ارے اپنے ننھے علی اصغر کے گلے سے تیر جو کھینچا ہے، کوئی بھی ہوتا تو اس غم میں ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر! یہ چوب خیزرہ سے گستاخی کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا کا ایک صحابی عبداللہ ابن عفیف ازدی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس سے برداشت نہ ہوا، اس نے بلند آواز سے ابن زیاد کو خطاب کر کے کہا، اے ابن پسر مرجانہ یہ کیا گستاخی کر رہا ہے؟ ارے میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول خدا انہی ہونٹوں کے اوپر بوسہ دیا کرتے تھے، انہی دانتوں کے اوپر بوسہ دیا کرتے تھے، اپنی چوب کو ہٹا لے۔ ابن زیاد کو غصہ آیا، عبداللہ ابن عفیف کو مارنے کا حکم دیا، مگر ان کے خانوادے والے عبداللہ ابن عفیف کو ساتھ لے کر کے چلے گئے۔ ارے بس اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا، حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر عبداللہ ابن عفیف ازدی سے نہ رہا گیا۔ ارے زینب کبریٰ سے کیسے برداشت ہوا ہوگا، سید سجاد سے کیسے برداشت
برداشت ہوا ہوگا؟ نہیں نہیں، اس ننھی سکینہ سے کیسے برداشت ہوا ہوگا جو ہمیشہ اپنے بابا کے سینے پر سویا کرتی تھی؟ اب تاریخ نے تو کوئی نہیں یہاں پر منظر بتایا، مگر شام کا ایک منظر ضرور بتایا کہ شام میں بھی جب یزید نے یہی گستاخی شروع کی سید الشہداء کے سر کے ساتھ، تو ایک مرتبہ ننھی بچی سے رہا نہ گیا، دوڑ کر اپنی پھوپھی اماں کے کلیجے سے لپٹ گئی۔ اے پھوپھی اماں، میرے بابا کا کٹا سر، اس کے ساتھ یہ گستاخی ہو رہی ہے۔ اے پھوپھی اماں، میرے چچا عباس کہاں، میرے بھیا علی اکبر کہاں؟ اے سید الساجدین بھائی، آپ ہی کچھ کیجئے۔ مگر ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے بچی کو اپنے سینے سے لگایا۔ اے سکینہ، اس ظلم کے سامنے سوائے صبر کے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اے بیٹا صبر کرو، اللہ تمام ظلم کو دیکھ رہا ہے، وہی ہمارا والی و وارث ہے۔ بہت جلدی اپنے بابا سے ملاقات۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔